الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ الرحمن بہت ہی پیارا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تو نیت فرما لیں انشاءاللہ الرحمن، توجہ کے ساتھ سنیں گے، یاد بھی رکھیں گے اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ قرآنی واقعہ انشاءاللہ الرحمن، تو نیت فرما لیں انشاءاللہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت اللہ رب العالمین کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ، دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو تم درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے تو تم درود پڑھو۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہیے جسے خدا چاہتا ہے تو درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، مومنوں سے یہی خدا چاہتا ہے۔ اگر اپنا بھلا چاہتے ہیں، رحمت خدا عز و جل لوٹنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے حبیب پر بکثرت درود پاک پڑھتے رہیں۔ جب تک درود پاک پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ الرحمن اللہ پاک کی رحمتوں کی بارش ہوتی رہے گی، گناہ بھی معاف ہوں گے، درجات بھی بلند ہوں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اب یہ برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ ملکہ بلقیس کا تخت شاہی 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا، اتنا بڑا اس کا تخت تھا، 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا۔ یہ سونے، چاندی اور طرح طرح کے جواہرات اور موتیوں سے آراستہ تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے قاصد اور اس کے تحائف کو ٹھکرا دیا اور اس کو یہ خط بھیجا کہ وہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو جائے، تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے ہی اس کا تخت میرے دربار میں آ جائے۔ تخت منگوانے سے آپ کا مقصود یہ تھا کہ اس کا تخت حاضر کر کے اسے معجزہ دکھا دیں تاکہ اس پر آپ علیہ السلام کی نبوت کی حقانیت یعنی سچائی ظاہر ہو جائے، کہ یہ معجزہ نبی کی صداقت پر دلیل ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس تخت کی ہیبت اور صورت بدل دیں اور اس سے اس کی عقل کا امتحان فرمائے کہ وہ اپنا تخت پہچان سکتی ہے یا نہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا، جسے قرآن کریم میں کچھ یوں بیان کیا گیا، لہذا اللہ رب العالمین نے پارہ 19 سورۃ النمل کی آیت نمبر 38 اور 39 میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ سلیمان نے فرمایا، اے درباریوں، تم میں کون ہے جو ان کے میرے پاس فرما بردار ہو کر آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ ایک بڑا خبیث جن بولا کہ میں وہ تخت آپ کی خدمت میں آپ کے اس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا، اور میں بے شک اس پر قوت رکھنے والا ایماندار ہوں۔ جن کا بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے بھی جلد وہ تخت میرے دربار میں آ جائے۔ یہ سن کر آپ کے وزیر حضرت عاصم بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اسم اعظم جانتے تھے اور ایک با کرامت ولی تھے، اللہ پاک کے نیک بندے تھے، انہوں نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا، جس کا قرآن کریم میں کچھ یوں بیان ہے۔ چنانچہ پارہ 19 سورۃ النمل کی آیت نمبر 40 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا،
ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ سبحان اللہ، آنکھ جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ تخت کتنا بڑا ہے وہ آپ نے پہلے بھی سماعت فرمایا، 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا، یعنی آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت جو ہے حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دے گا، جن کا بیان سن کر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، نے ارشاد فرمایا، عاصم بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالی نے روحانی قوت سے بلقیس کے تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا، اور وہ تخت زمین کے نیچے چل کر لمحہ بھر میں ایک دم حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جہاں اس واقعہ میں حضرت عاصم بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت کا بیان ہے، وہیں قرآن کریم میں آپ کے باکمال ہونے کی خصوصیت علم بیان ہوئی۔ علم دین بڑی افضل عبادت ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ انسان کون ہے، فرمایا علماء۔ پھر پوچھا گیا بادشاہ کون ہے، فرمایا پرہیزگاری۔ پھر پوچھا گیا گھٹیا لوگ کون ہیں، فرمایا جو دین کے بدلے دنیا حاصل کرتے ہیں، گھٹیا لوگ۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قول کے تحت فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غیر عالم کو انسانوں میں شمار نہ کیا، کیونکہ وہ علم ہی ہے کی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے انسان تمام جانوروں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ لہذا انسان اس وصف کے ذریعے انسان ہے جس کے باعث اسے عزت حاصل ہوتی ہے۔ وہ جسمانی قوت کی وجہ سے انسان نہیں، ورنہ اونٹ اس سے زیادہ طاقتور ہے، نہ جسامت کی وجہ سے انسان ہے، ورنہ ہاتھی کا جسم اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے، نہ بہادری کے سبب، ورنہ درندے اس سے بڑھ کر بہادر ہیں، نہ اس لیے کہ وہ زیادہ کھاتا ہے کیونکہ بیل کا پیٹ اس سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، بلکہ انسان علم ہی کے لیے پیدا کیا گیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ 20 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 43 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور یہ مثالیں ہیں جنہیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں اور انہیں علماء ہی سمجھتے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ پاک کی کوئی عبادت ایسی نہیں کی گئی جو دین کی سمجھ بوجھ سے حاصل کرنے سے افضل ہو، اور ایک فقیہ یعنی عالم شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہے۔ ہر چیز کے ایک ستون ہوتا ہے اور اس دین کا ستون فقہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، 2 خصلتیں ایسی ہیں جو کسی منافق میں نہیں ہوتی، 2 خصلتیں ایسی ہیں جو کسی منافق میں نہیں ہوتی۔ نمبر 1 حسن اخلاق اور دین کی سمجھ بوجھ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث پاک میں فقہ سے مراد وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو۔ فقہ کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ اس بات کا یقین رکھے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے، اور اگر اس پر اس بات کی معرفت سچی اور غالب ہو گئی تو اس کی برکت سے وہ نفاق اور ریا سے پاک ہو جائے گا۔ منقول ہے حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں فرمائی، ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ بیٹا
علماء کرام کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ اللہ پاک نور حکمت سے دلوں کو ایسے زندہ کرتا ہے جیسے زمین کو مسلسل بارش سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو علم دین کے کتنے زیادہ فضائل ہیں۔ الحمدللہ مزید علم دین کے متعلق ہم سماعت فرماتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حضرت کمیل بن زیاد نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا، اے کمیل، علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تیری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تجھے حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ علم حاکم ہے اور مال محکوم۔ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے جبکہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ مزید فرمایا، رات بھر عبادت کرنے والے، دن بھر روزہ رکھنے والے مجاہد سے عالم افضل ہے، اور عالم کی موت اسلام میں ایسا رکھنا یعنی گیپ پڑتا ہے جسے اس کے نائب کے سوا کوئی نہیں بھر سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند اشعار پڑھے جن میں سے یہ بھی ہے، علم کے ذریعے کامیابی حاصل کرو، ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے۔ لوگ مر جاتے ہیں جبکہ علماء زندہ رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک مجھے آپ سب کو علم دین خوب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ رب العالمین اللہ اس کے رسول کا مطیع و فرمانبردار بنائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔